گا تو عیسائی چیخ کر کہنے لگا عجیب آدمی ہو، جاگنے والے سے کیوں نہ پوچھے؟ تو امام نے کہا کہ وہ جاگنے والا خود انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ اٹھے تو راستہ پوچھوں گا۔ یہ سازشوں کا سلسلہ میرے دوستو چلتا رہا، اور یہود و نصارہ کے پاس ایک ایسا تھرمامیٹر ہے کہ ہر وقت تمہاری ایمان حرارت کا امتحان لیتے ہیں۔ کبھی ڈنمارک میں کارٹون بنا کر، کبھی اپنے ایجنٹ کو بھیج کر، یہ در حقیقت ہمارے جذبہ ایمانی کا امتحان ہو رہا ہے۔ اور خدا کی قسم جتنے بار بھی تم امتحان لیں گے، عاشقان رسول اس امتحان میں کامیاب ہو کر بتا دیں گے۔ سب سے اہم بات ہمارے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یہ ہوئی کہ الیکشن کے زمانے میں اگر کوئی شخص کسی دوسرے نام کا ووٹ ڈال دے تو اسے تلبیس شخصی کہتے ہیں۔ جس کے نام کا ووٹ ہے وہی ڈالے، نام بدل کے اگر ووٹ ڈال دے تو یہ قانوناً جرم ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے احمدی مسلم احمدی مسلم احمدی مسلم ہم کیوں روک رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نام لگا لو، اس نام کے استعمال کی اجازت ہم تم کو نہیں دیں گے۔ لفظ مسلمان یہ تو قانون ہمارے ہاتھ باندھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم اگر نبی کی سنت پر عمل کریں تو مسجد نبوی میں مسجد زرار باقی نہیں رہی تو ہندوستان میں تمہاری کوئی مسجد بھی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن یہاں ہم قانون کے ہاتھوں مدے ہوئے ہیں، مجبور ہیں۔ لیکن اگر اسلامی حکومت ہو تو تمہارے بڑے بڑوں کی گردنیں جب وہاں اڑا دی گئی تو یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ انگریز ہر وقت سازش کرتے رہے اسلام کے خلاف۔ میں 2 منٹ تم کو صرف ایک خاکہ بتا کے رخصت ہو جاؤں۔ 200 سال تک ہندوستان میں انگریز حکومت کرے۔ جیسے قادیانی پیسے پھینک کر تبلیغ کرتے ہیں نا، رکشے والے کو رکشہ دلا دیے، آٹو والے کو آٹو دلا دیے، کاروبار لگا دیے غریب لوگوں کو۔ اب وہ غریبوں کو گاؤں میں نہیں معلوم بھائی کیا قصہ ہے، پیٹ کو مل گیا کافی ہے، رکشے والے کو آٹو مل گئے تو اس کی تو عید ہی عید ہے۔ پیسے کے بلبوتے پہ جو عیسائی مشنری عیسائیت کی تبلیغ کرے، 200 سال تک پورے افریقہ ایشیا میں عیسائیوں نے عیسائیت کی تبلیغ کی، اور 200 سال کی رپورٹ روم کو بھیجی۔ اور سے سنیے، کہا کہ ہم ہر کمیونٹی میں عیسائی بنا چکے، ہر مذہب کے آدمی کو عیسائی بنا چکے، لیکن ہم کو ناکامی ملی تو مسلمانوں میں کہ ہم کسی مسلمان کو عیسائی نہیں بنا سکے۔ اس کی وجہ جو لکھتا ہے وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک رسم ہے جسے مولود کہتے ہیں۔ یہ کبھی مولود کہتے ہیں، کبھی یہ میلاد ہو جاتی ہے۔ غریب لوگ ہیں تو نبی کا ذکر ولادت کرتے ہیں، اپنے گھر میں کچھ عورتیں قصیدے پڑھتی ہیں، اور پیسے والا ہے تو کسی عالم کو بلا کر وعظ کراتے ہیں۔ اور یہ مولود کی رسم بھی ایسی رسم ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو مولود، چھٹی ہو تو مولود، چلا ہو تو مولود، گھر بنا تو مولود، دکان بنی تو مولود، آیا تو مولود، گیا تو مولود۔ ہر وقت یہ میلاد کی رسم ہوتی ہے ان کے پاس۔ جب تک یہ میلاد کی رسم ختم نہیں ہوگی،
ہم کسی مسلمان کو عیسائی نہیں بنا سکتے. اب ریزن کیا لکھا؟ وجہ یہ بتایا کہ عورتیں قصیدے پڑھتی ہیں نعت، تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلمان کا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر پیغمبر کی عظمت بیان کی جاتی ہے، سارے پیغمبروں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. آدم صفی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے. ہر پیغمبر کی عظمت، ان کے شایان شان بیان کی جاتی ہے. اور سارے پیغمبروں کی عظمت بیان کرنے کے بعد یہ اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کمالات کو اللہ نے جو 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں جو جمع کیا تھا، اللہ نے محمد الرسول اللہ کی ذات میں جمع کر دیا. یہ آدم سے بھی افضل ہیں، یہ نوح سے بھی افضل ہیں، یہ ابراہیم سے بھی افضل ہیں، یہ عیسیٰ سے بھی افضل ہیں، سارے پیغمبروں سے یہ افضل ہیں. اب اس افضل نبی کے بارے میں وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ، اس کے بندے ہیں. تو یہ لکھتا ہے انگریز کہ سب سے بڑے کو یہ بندہ بولتے ہیں تو چھوٹے کو بیٹا کیسا بولیں گے؟ اگر مسلمانوں کو عیسائی بنانا ہے تو مولود کی رسم ختم کی جائے. اور بولا ہندوستان میں ایک قبر ہے